پاکستان اور بھارت کے کرکٹ تعلقات پر جمی برف پگھلنے لگی۔ آئی سی سی اجلاس کے موقع پر ذکا اشرف کی سیکریٹری بھارتی کرکٹ بورڈ سے ملاقات۔ پاکستان اور بھارت کو کرکٹ پر مل بیٹھنا چاہیے، ملاقات میں اتفاق۔ جے شاہ نے ذکا اشرف کی ایشیا کپ میں پاکستان آنے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ذکا اشرف نے بھارت میں ورلڈ کپ دیکھنے کی جے شاہ کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ ہماری مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، ذکا اشرف کی جے شاہ سے گفتگو۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کہتے ہیں یہ اچھی شروعات ہے، مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ دوسری جانب آئی سی سی کے عشائیے میں ذکا اشرف کو پی سی بی کے نئے سربراہ کے طور پر خوش آمدید کہا گیا۔ اسرائیل کی تحریک انصاف کے حق میں پاکستان پر الزام تراشی قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کا رد عمل، کہا چیئرمین پی ٹی آئی فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے والوں کے ساتھی ہیں۔ اسرائیل کیپٹل ہل حملے میں ملوث لوگوں کی گرفتاری پر نہیں بولا۔ اسرائیل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھی نہیں بولتا۔ پتہ چل گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو اسرائیلی ایجنٹ کیوں کہا گیا۔ 9 مئی کے حملوں کے پس پردہ عناصر کا پتہ چل چکا۔ عطا تارڑ بولے اسرائیل کا 9 مئی کے واقعات پر اقوام متحدہ میں جانا حساس معاملہ ہے۔ اسرائیلی شہریوں کی فنڈنگ کے شواہد اب مل گئے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اقوام متحدہ نے پاکستان میں تشدد کی بات بولی، جس نے 3.5 سال حکومت کی اس کو پاکستان کے خاتمے کے لیے مسلط کیا گیا تھا۔ ہم نے اس کا سیاسی جنازہ نکالا ہے اور تدفین بھی کریں گے۔ امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ذریعے پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قائد نون لیگ نے کہا کہ پاکستان کی بدحال معیشت کو دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا، اس سفر کا آغاز کرے گا جو سازش کے تحت 2018 میں ختم کیا تھا۔ مزید کہا اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں، ان کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، ان کا حل دیں گے۔ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب سے $2 ارب مل گئے۔ سعودی حکومت نے $2 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرا دیے۔ وزیر اعظم کا $2 ارب جمع کرانے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری کے لیے سعودی عرب کے غیر مشروط تعاون پر اظہار تشکر۔ سعودی سفیر کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے بھی آگاہ کیا۔ معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا اسٹیٹ بینک میں رقم ڈپازٹ کرنے پر سعودی عرب قیادت کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم آرمی چیف اور اپنی طرف سے سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ $2 ارب سے پاکستان کے ریزرو $11.6 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا آج اہم اجلاس، پاکستان کے لیے $1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کا ایکسٹرنل فائنانسنگ پلان تسلیم کر لیا۔ وزارت خزانہ کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنانسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا۔ دیگر فائنانسنگ آئی ایم ایف، عالمی بینک، ایشیائی بینک، چین اور یو اے ای سے ہوگی۔ امریکہ نے آئی ایم ایف اور پاکستان سٹاف لیول معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی نیوز کانفرنس، کہا مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، ایسے راستے تلاش کرتے رہیں گے جس سے پاک امریکہ تعلقات میں اضافہ ہو، پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط کریں گے۔ امریکہ یا چین سے تعلقات رکھنے بارے کسی ملک پر دباؤ نہیں ڈالتے، عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی بنیاد ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً قبول کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولے باہر جائیں اور لوگوں کے چہرے دیکھیں تو کہتے ہیں آ گئے پیسہ مانگنے۔ ملک میں زراعت، آئی ٹی اور معدنیات کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بنایا گیا ہے۔ چند سال میں پاکستان خطے اور دنیا میں ترقی کر کے عظیم ملک بنے گا۔ وزیر اعظم نے کے پی کی یونیورسٹیز کے طلباء میں لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے پروگرام کی تقریب سے بھی خطاب، کہا
دیگر اقوام خواتین کی شمولیت سے ترقی میں کہیں آگے بڑھ چکی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل، نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 13 جولائی کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں نیب کا نوٹس موصول۔ قومی احتساب بیورو کی چیئرمین پی ٹی آئی کو کیس سے متعلقہ دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کے سربراہ کو پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات لانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ بنی گالہ، زمان پاک اور شوکت خانم ٹرسٹ کی دستاویزات بھی طلب۔ منی لانڈرنگ کا کیس، بینکنگ کورٹ نے پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی۔ 5 لاکھ روپے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ فیصلے میں کہا پرویز الہی کے اکاؤنٹ میں فراڈ کی رقم کی ٹرانزیکشن سامنے نہیں آئی۔ پرویز الہی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو جیل میں سہولیات کی بہتر کلاس دینے کی درخواست پر سماعت۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اگر پرویز الہی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آئی جی جیل ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ ق کے مرکزی رہنما چودھری شافی حسین کا دعویٰ، بولے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ ق چودھری سرور بولے وہ آئندہ عام انتخابات میں شادرہ کے حلقے سے حصہ لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کے عقیدے اور جذبات پر حملہ ہوا۔ سب کو مل کر قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنا ہوگا۔ کسی بھی مسلمان ملک میں کسی کے عقیدے کی بے حرمتی کی اجازت نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے زیر اہتمام مباحثے سے ورچوئل خطاب، بولے قرآن پاک 2 ارب مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن کی بے حرمتی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ سب کو نفرت پھیلانے کی نفی کرنی ہوگی۔ بھارت نے راوی کے بعد ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ ہریکی کے مقام پر دریائے ستلج میں 2,31,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ پاکستان کی حدود میں ستلج میں 40 سے 50,000 کیوسک کا ریلا پہنچ گیا۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 18 سے 20 فٹ تک پہنچ گئی۔ بھکی ونڈ میں پانی فصلوں میں داخل ہو چکا۔ چناب اور کاموکی کی سیلابی پٹی پر 10 دیہات میں ہائی الرٹ جاری۔ ادھر دریائے راوی میں ممکنہ سیلابی صورتحال، ریسکیو اینڈ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے۔ نگران وزیراعلیٰ پنجاب فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کرنے قصور پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے تلوار پوسٹ پر حکام سے انتظامات پر بریفنگ لی۔ نگران وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بھارت کی آبی جارحیت کا سامنا ہمت اور استقامت سے کریں گے۔